نبی علیہ السلام جب آئے ہیں مدینہ طیبہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تقریباً 7 مہینے کے قریب ٹھہرے ہیں، اور ابتدائی کاموں میں جو سب سے پہلا آپ کا بڑا کام ہے وہ ہے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کی خریداری اور اس کی تعمیر۔ اس کا واقعہ اس طریقے کا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی شروع میں جہاں آ کے بیٹھی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، سہل اور سہیل ان کا نام تھا، اور وہ جگہ جو تھی کھجوروں کے خشک کرنے کی جگہ تھی، عام جگہ پڑی رہتی تھی، وہاں کھجور لوگ خشک کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے، کس کی ملکیت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ 2 یتیم ہیں، سہل اور سہیل۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور جو ان کے گارڈین تھے چچا ان کو بھی بلایا اور ان سے بات چیت کی کہ بھئی مسجد کے لیے جگہ چاہیے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ آپ کو بلا معاوضہ دیتے ہیں، اس کا معاوضہ ہم اللہ تعالیٰ سے لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ چنانچہ 10 دینار اس کی ادائیگی کی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسجد نبوی شریف کی جو جگہ تھی 10 دینار انہوں نے اپنی طرف سے ادا کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک چھوٹی سی مسجد آج کہیں کوئی بنا دے نا جس میں 150 نمازی ہوں تو ہم کہتے ہیں تو پکا جنتی ہے، جب تک مسجد رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا کہ مسجد نبوی شریف جس کی نسبت نبی علیہ السلام کی خاص ذات کے ساتھ ہے، اس کی پیمنٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور یہ مسجد تو قیامت تک رہے گی، اور یہاں جتنے نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے رہیں گے، تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے رہیں گے، ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہیں گے۔ دین کی جتنی محنت یہاں آج تک ہوئی صحابہ کے زمانے میں، اصحاب صفہ اور باقی، اور قیامت تک جتنی ہوتی رہے گی، یہ سارے کا سارا ثواب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا رہے گا۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جو کھجور کے درخت اس زمین کے اوپر تھے وہ کٹوائے، کچھ قبریں تھیں ان کو آپ نے ہموار کروا دیا۔ اس کے بعد کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر صحابہ نے کچی اینٹیں تیار کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ انصار اور مہاجرین آپ کے ساتھ ساتھ شریک تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے اور مزدوروں کی طرح کام کیا کرتے تھے، اور لا کے کوشش کرتے کہ بھئی میرا پورا حصہ ڈلے۔ نبی علیہ السلام خود اینٹیں اٹھا کے لاتے اور یہ کہتے جاتے تھے یہ خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں، اے اللہ یہی بوجھ سب سے عمدہ اور سب سے بہتر ہے کہ دین کے لیے ہے۔ اور کبھی یہ پڑھتے اے اللہ بلا شبہ حقیقت میں اجر تو آخرت کا اجر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما جو صرف آخرت کے لیے محنت کرنے والے ہیں، جو صرف آخرت کے طلبگار ہیں۔ اور کبھی یہ کہتے اے اللہ آخرت کی بھلائی اور خیر کے سوا کوئی اور بھلائی نہیں، پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما جو آخرت ہی کے طلبگار ہیں۔ صحابہ کرام بھی خوب شوق کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں شریک تھے، اور وہ کہتے تھے اگر ہم بیٹھ جائیں کام نہ کریں اور نبی علیہ السلام کام کرتے رہیں تو یہ ہمارا بیٹھ جانا بہت ہی برا انجام ہوگا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے اس وقت، وہ کہتے کہ جو شخص اٹھتے بیٹھتے مسجد کی تعمیر میں شریک ہے اور دوسرا وہ شخص جو کپڑوں سے مٹی اور غبار کو بچاتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے تھے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک تو جنرلی بھی یہ بات ٹھیک تھی، لیکن اس میں ایک موقع یہ تھا کہ ایک صحابی تھے، اینٹیں اٹھا کے تو لا رہے تھے، بھرپور محنت کر رہے تھے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ذرا نظیف الطبع تھے اور ان کو نا مٹی ذرا اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، اینٹیں تو اٹھا کے لاتے لیکن اپنے کپڑوں سے دور رکھتے، ذرا سی کپڑوں میں مٹی لگتی تو اس کو فوراً جھاڑ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات شاید یہاں مذاق کے اعتبار سے بھی ہو، اور ویسے بھی ان کاموں میں کپڑوں کا خراب ہو جانا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ حاجی کا میلا کچیلا ہونا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو بہرحال اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال مسجد کی تعمیر ہو گئی، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا میں اینٹیں بھی اٹھا کے لاؤں، فرمایا کہ نہیں تم گارے کو گارا بناؤ،
تمہیں وہ زیادہ اچھا بنانا آتا ہے، تو میں پھاولا لے کے گارا بنانے لگ گیا۔ یہ مسجد اپنی سادگی کے اندر بے مثال تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، کھجور کے تنے اس کے ستون تھے، اور کھجور ہی کی شاخوں اور پتوں کی چھت تھی۔ جب بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکا کرتا تھا، پھر کئی دفعہ جب ایسا ہوا پانی ٹپکا تو پھر اس کو چھت کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی مسجد تھی، سادہ قسم کی مسجد تھی۔ دیواروں کی بلندی انسانی قد سے کچھ زیادہ بلند نہ تھی، کچھ بلند تھی لیکن بہت زیادہ اونچی نہ تھی، اور دیوار قبلہ جو تھی بیت المقدس کی جانب رکھی گئی۔ جب مسجد شریف بنائی گئی تو قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، اور مسجد کے 3 دروازے رکھے گئے۔ ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا جہاں اب قبلے کی دیوار ہے، جہاں اب قبلہ ہے وہ ایک طرف دروازہ وہ تھا، اور دوسرا دروازہ وہ تھا جسے آج باب جبریل کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آتے جاتے تھے، اور تیسرا دروازہ وہ مغرب کی جانب تھا جسے باب الرحمہ آج کہتے ہیں۔ تو یہ 3 دروازے بنائے گئے، اور یہ مسجد شریف جو بہت سادہ سی تھی یہ تعمیر ہو گئی، اور صحابہ کرام اس میں نماز ادا کرنے لگے۔ تقریباً 16-17 مہینے وقت گزرا ہوگا کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، اور پھر تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی۔ یہ جو بیت المقدس کی طرف دیوار تھی جہاں پہلے قبلہ تھا، ادھر اب دیوار بنا دی گئی، اور دوسری جانب جو ہے وہ قبلے کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف بنا دیا گیا۔ تو دونوں سائیڈوں کے دروازے اسی طریقے سے رہے، اور وہ پیچھے سے فرنٹ پر آ گیا۔ آخری صف پہلی ہو گئی، پہلی صف آخری ہو گئی۔ پھر 7 ہجری میں جب مسجد ذرا بوسیدہ ہو گئی تھی تو نبی علیہ السلام نے اس کی اثر نو تعمیر بھی کی خیبر فتح ہو جانے کے بعد، اور نبی علیہ السلام نے تعمیر بھی دوبارہ کی، بعض ضروری حصوں کی مرمت، اور اس کو کشادہ بھی کیا۔ مسجد جو پہلے تھی اس سے تھوڑا سا اس کو بڑا بھی کیا۔ جب دوبارہ بڑا کرنا تھا نا، تو وہ جگہ ایک انصاری صحابی کی تھی، وہ بہت غریب تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام مسجد کی مسجد تنگ ہو جانے کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، اس کو وسعت دینا چاہتے ہیں، اور آپ کی یہ جگہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے محل کے بدلے میں یہ جگہ دے دو۔ تو وہ دے نہیں پائے، کہنے لگے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ بات جب لوگوں کو معلوم ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کے پاس گئے، وہ جگہ خریدی، ان کو پیمنٹ کر دی، اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا، یا رسول اللہ، وہ وعدہ جو ان کے لیے تھا میرے ساتھ کر لیجئے، یہ جگہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو دور نبوی میں جو پہلا حصہ ہے مسجد نبوی شریف کا، اس کی پیمنٹ کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو دور نبوی کے اندر اس کی وسعت کی گئی، جو مزید حصہ شامل کیا گیا، اس کی پیمنٹ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 مرتبہ، ایک دفعہ تو اول تعمیر ہوئی، اور 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد اس کی مزید توسیع بھی کی گئی، اور جو مرمت تھی وہ بھی کی گئی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔